بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے، اگر آپ نیو ہے تو سبسکرائب ضرور کر دیجئے۔ چلتے ہیں ناول طرف۔ چہرے کو نقاب کی مدد سے ڈھکا اور دروازے کی طرف بڑھی اور دروازہ کھولا تو راحمہ اور اسرا فوراً سے اندر آئی۔ آپ ہی چلیں نا، زنان خانے میں سب تیاریوں میں لگے ہیں اور آپ سب سے چھپ کر کمرے میں بیٹھی ہیں۔ اسرا آتے ہی شروع ہو گئی تھی، ہاں چلو میں بس آ رہی تھی، نماز ادا کر رہی تھی۔ وہ تینوں ساتھ ہی کمرے سے روانہ ہو گئی تھیں۔ نرمین اور راحمہ نیچے آ کر کچن میں چلی آئیں۔ زنان خانے میں اسرا کی دو سہیلیاں آئی ہوئی تھیں، جن سے مل کر اسرا حویلی کے ہی پچھلے باغ میں جانے کا سوچنے لگی، جہاں حویلی کے مرد جانے سے منع کرتے تھے کیونکہ اکثر وہاں مالی یا اور ملازم پائے جاتے تھے۔ لیکن وہاں لگے پھولوں کی اسرا دیوانی تھی، تو اپنی سہیلیوں کو لے کر چھپ چھپاتے باغ میں چلی آئی۔ زرغام جو کال سننے حویلی کی پچھلی طرف ہی آ رہا تھا کہ اسرا کے کان کھڑے ہوئے۔ یہ تو زرغام لالا کی آواز ہے، لگتا ہے وہ یہیں آ رہے ہیں۔ اسرا کی کپکپاتی آواز مشکل سے حلق سے برآمد ہوئی تھی تو اس کی ایک سہیلی اس کی پتی ہوتی حالت دیکھنے لگی۔ تمہارے ماتھے پر تو ایسے پسینہ آ رہا ہے جیسے کوئی جن آ رہا ہو۔ وہ جن ہی ہیں۔ وہ تینوں وہاں بنی ایک دیوار کے پیچھے چھپ گئیں اور اسرا تو پریشانی میں آ گئی، جبکہ اس کی دونوں سہیلیاں دیوار کے پیچھے چھپتے زرغام خانزادہ کو دیکھنے لگیں، جو کال پر کسی سے مخاطب تھا۔ یہ جن ہے؟ اسرا کی ایک سہیلی زرغام کو تکتے ہوئے اسرا سے مخاطب ہوئی۔ تم دونوں یہ کیا کر رہی ہو؟ اگر انہوں نے دیکھ لیا تو تم دونوں کو تو کچھ نہیں کہیں گے، لیکن وہ مجھے کچا چبا جائیں گے اور ڈکار بھی نہیں لیں گے۔ اسرا نے ان دونوں کی حرکت دیکھی اور غصہ ہوئی۔ یہ اتنا ہینڈسم جن مجھے دے دو اگر تم نہیں رکھ رہی۔ اس کی ایک سہیلی جو بنا آنکھ جھپکے زرغام خانزادہ کو دیکھ رہی تھی، مدہوش لہجے میں اسرا سے مخاطب ہوئی۔ کیا ہینڈسم اور زرغام لالا؟ ذرا دکھاؤ ہمیں بھی تو، کہیں تم لوگوں نے فردان لالا کو تو نہیں دیکھ لیا؟ اسرا نے دیوار کے پیچھے سے جھانکا تو زرغام خانزادہ ہی فون کال پہ مخاطب تھا۔ سفید کرتا شلوار پہنے، اس پر بلیک کوٹ پہنے، بھوری آنکھیں، بھورے بال سلیقے سے سجے زرغام خانزادہ اپنی بھرپور وجاہت سے کھڑا تھا، لیکن سمرا خانزادہ کو تو وہ ابھی بھی کہیں سے بھی ہینڈسم نہیں لگا تھا۔ یہ تو زرغام لالا ہی ہیں، لیکن یہ تو کسی بھی اینگل سے ہینڈسم نہیں ہے۔ اسرا آنکھیں پھیرتی ان دونوں سے کہنے لگی، جو زرغام کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے وہ جن نہیں، یہ چڑیلیں ہوں جو زرغام کو چمٹنے کو تیار ہوں۔ اتنے حسین مرد کو تم ایسے کیسے کہہ سکتی ہو؟ دیکھو تو ذرا، چوڑا سینہ، مردانہ وجاہت، بھوری آنکھیں۔ حسن اسے نہیں کہتے تو کسے کہتے ہیں؟ تم دونوں نے ابھی ہمارے فردان لالا کو نہیں دیکھا، اصل خوبصورتی کا شاہکار تو وہ ہیں۔ اسرا اپنے بھائی کے حسن کے چرچے کرنے لگی، اسے تو اپنے بھائی کے سوا کوئی حسین لگتا ہی نہ تھا۔ تو ٹھیک ہے، اپنے بھائی کو تم رکھ لو اور یہ زرغام خانزادہ مجھے دے دو۔ اس کی ایک سہیلی جو دیوانی ہو گئی تھی زرغام کی، اسرا سے کہنے لگی، تو اسرا نے تپ کر اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر اس کی منڈی کو آگے کیا، جو وہ کرنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ایسے بھی کوئی حسین نہیں ہے، بھلا سانولی رنگت میں کیا حسن رکھا ہے؟ اسرا زرغام کی رنگت کو اس کے نقوش سے ناپ تول دیتی تھی۔ اس کی یہ منطق اس کی دوستوں کو کم سے کم سمجھ میں نہ آئی۔ زرغام کی گندمی رنگت اور اس کی بھوری آنکھیں اس کی پرسنالٹی پر بے حد جچتی تھی، ایسے ہی لڑکیاں اس پر فدا نہیں ہوتی تھیں، لیکن یہ بات ایسے حسن پرست لوگوں کو کہاں سمجھ آتی۔ زرغام کو کافی دیر سے کچھ آواز آ رہی تھی، اس نے ادھر ادھر دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ جیسے ہی وہ پیچھے مڑا، اسے لال آنچل ہوا سے اڑتا ہوا نظر آیا۔ اسرا کی جیسے ہی نظر پڑی، اس نے اسٹور روم کا دروازہ جو پچھلی طرف کھلتا تھا سب سے پہلے اپنی دوستوں کو بھگایا، اور جیسے ہی اس نے جلد بازی میں قدم آگے رکھا، اس کا پیر مڑا اور وہ دھڑم سے نیچے گری۔ زرغام جو وہاں اس کی سہیلیوں کے جاتے ہی پہنچ چکا تھا، اسرا کو وہاں اس حالت میں دیکھ کر اس کا دماغ بھگ سے اڑا۔ زرغام نے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں زور سے بھینچے سپاٹ چہرے سے اسے دیکھا، جو کسی چھوٹے بچے کی طرح اپنی چوری پکڑے جانے پر آنکھیں میچے اس کے سامنے پڑی تھی۔ سر سے گرتا دوپٹہ کندھے پر پڑا،
سفید رنگت اس کے خوف سے زرد پڑی تھی۔ اپنا پیر کا درد تو اسے محسوس ہی نہیں ہوا تھا، سامنے والے کے خوف سے، اور ہلکی آواز میں صرف ایک ہی الفاظ دہرا رہی تھی، میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ زرغام ایک ٹانگ موڑے اس کے قریب بیٹھا، گردن ٹیڑھی کرے اس کے خوف سے زرد چہرے کو سپاٹ اور خاموش نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ماتھے کی رگیں تن گئی تھی۔ تم سے کہا تھا نا دوبارہ میرے سامنے مت آنا، وہ سرد نظروں سے اس کے حسین چہرے کو دیکھتے کہنے لگا، لیکن اسرا نے اپنی آنکھیں نہ کھولی۔ زرغام نے اس کے نازک پیر کو دیکھا اور پھر اس کی خوف سے بند آنکھوں کو، اور دوسرے ہی پل اس نے اسرا کے پیر کو پکڑتے موڑا تھا۔ اسرا جو اس حرکت کی توقع ہرگز نہیں کر رہی تھی، اچانک درد سے بلبلا اٹھی اور چیخنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ زرغام نے اپنا بھاری ہاتھ اس کے منہ پر رکھا اور اس کی چیخ کا گلا گھونٹ دیا۔ آواز نہیں آنی چاہیے مجھے۔ اسرا نے اپنی نم بھیگی آنکھیں کھولی تو زرغام نے اس کی آنکھوں میں اپنی سرد بھری آنکھیں گاڑی اور ٹھہر ٹھہر کر اپنے الفاظ کہے۔ اگلے ہی پل اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک ہی جھٹکے میں کھڑا کر دیا۔ اسرا نئی درد کی تکلیف سے تڑپ اٹھی، لیکن ہونٹ بھینچ لیے، منہ سے آواز نہ نکلی، جو اگر نکل جاتی تو پتہ نہیں وہ اس حکم خلافی کی سزا کیا دیتا۔ میں نے منع کیا تھا نا میرے سامنے مت آنا، اور تم یہاں میرے سامنے یہاں دعوت نظارہ بنی پڑی تھی۔ اسرا کا ایک بازو جو ابھی بھی اس جلاد کے ہاتھ میں تھا اسے موڑ کر کہتے ہوئے وہ دبا دبا سا چلایا کہ اسرا کی روح لرز گئی۔ وہ ڈر کے مارے کانپ رہی تھی، اس کا سانس سوکھ رہا تھا، لیکن سامنے والے کو ہوش ہی کہاں تھا۔ میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ اگر میری جگہ کوئی ملازم تمہیں ایسے پڑا دیکھ لیتا تو میں یہی تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دیتا۔ زرغام کا غصہ کسی طور پر کم نہیں ہو رہا تھا۔ زرغام لالا، میں نے کچھ نہیں کیا، میں بس پھول توڑنے آئی تھی۔ وہ آنسو بہاتی ہچکیاں لیتی اپنی بات بتانے لگی۔ یہاں گھر کی عورتوں کا آنا منع ہے، یہ بات جانتی ہو نا تم؟ وہ اس کا ہاتھ مزید موڑتے ہوئے غصے سے دھاڑا کہ ایک ملازم جو وہاں سے گزر رہا تھا شور کی آواز سن کر بھاگا آیا۔ زرغام کی نظر ملازم پر پڑی تو اسرا کو دیوار کی اور دھکیل کر ملازم پر دھاڑا۔ 1 منٹ سے پہلے یہاں سے دفع ہو جاؤ ورنہ یہیں دفنا دوں گا۔ وہ ملازم گھبراتا ہوا وہاں سے رفو چکر ہو گیا، اور اسرا جس کی کمر دیوار سے زور سے ٹکرائی تھی وہ مزید وہاں کھڑی آنسو بہانے لگی۔ خوف سے اس کا برا حال تھا، سانس اس کا سینے میں ہی اٹکا ہوا تھا۔ زرغام نے اسرا کی ایسی حالت دیکھ خود کو کنٹرول کیا، نہیں تو اس کا بس نہیں چل رہا تھا آج اس لڑکی کا خون کر دے۔ اس نے دیوار کے ارد گرد ہاتھ رکھ کر اسرا کو اپنے گھیرے میں لیا اور اس کے قریب ہوا۔ مجھے سخت چڑ ہے تم سے لڑکی، میرے آس پاس مت آیا کرو، نہیں تو میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا، اور یہ اپنی خوبصورتی کے جوہر جو یہاں پڑی تم ابھی دکھا رہی تھی، اگر آئندہ ایسے مجھے کسی کی نظر آ گئی تو وہی کلمہ پڑھ لینا، کیونکہ میں تمہیں بخشوں گا نہیں۔ زرغام اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ایک ایک لفظ چبا کر بولتا ہوا، اس کا دل لرزا گیا۔ وہ روتی ہوئی سانس بحال کرنے کی کوشش کرتی نفی میں سر ہلانے لگی۔ زرغام نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک ایک قدم پیچھے ہٹایا اور وہاں سے چلا گیا۔ زرغام گیا تو اس کا سانس بحال ہوا۔ وہ پتہ نہیں کیوں اسرا سے اس قدر چڑ کھاتا تھا۔ اس گھر میں موجود سب لوگ اس سے اتنی محبت کرتے تھے کہ زرغام سے وہ بے تحاشا چڑھتی تھی، اور آج تو زرغام کے غصے کو دیکھ اس کا سانس رکنے لگا تھا۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتی سیدھا اپنے کمرے میں جا بند ہوئی تھی۔ یہ اس کا نفرت کا ظاہر کرنے کا انداز تھا۔ شام ہو گئی، حویلی میں پورا خاندان جمع تھا، تبھی ایک ملازم بھاگا ہوا آیا۔ بڑے صاحب، کبیر صاحب آ گئے۔ یہ خبر سن وہاں سب خوشی سے کھڑے ہو گئے تھے۔ زنان خانے کی عورتیں بھی خوش ہوتے کھڑی ہوئیں۔ نرمین کا دل گھبرا اٹھا اور آنکھیں ساخت ہو گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیسا محسوس کرے۔ خاموشی سے آنکھیں جھپکے اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا تھا جو ایسے دھڑک رہا تھا جیسے پاگل ہو رہا ہو، لیکن اس کا چہرہ خاموش تھا۔ وہ خاموشی سے سب کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ باہر پہلے
ایک کے بعد ایک دیگر گاڑیاں رکی تھیں۔ پہلی گاڑی سے 2 گارڈز اترے اور دوسری گاڑی کا دروازہ احتراماً جھک کر کھولا۔ ایک دروازے سے فردان خانزادہ اور دوسرے سے کبیر خانزادہ نکلے، کالے شلوار قمیض میں، وائٹ شال کندھوں پر ڈالے، بال جیل سے سیٹ کیے، بڑی گہری آنکھیں، اپنی مردانہ وجاہت سمیت باہر نکلا کبیر خانزادہ۔ داد جان نے اتنے سالوں بعد اپنے جگر کے ٹکڑے کو قریب سے دیکھا۔ ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ سب سے پہلے اس نے داد جان کو گلے لگایا۔ اس کا اپنا دل بھی داد جی کے گلے لگتے بھر آیا تھا۔ آنکھیں بھیجے اس نے اپنا حصار مضبوط کیا۔ بابا میرا جوان، داد جان نے خوشی سے کہا اور اسے گلے سے لگا لیا۔ کبیر مسکرایا اور اپنے باپ برہان خانزادہ کے گلے لگا۔ وہ بے پناہ خوش تھا اپنے باپ کو گلے لگانے پر۔ کبیر بھی ان کے حصار میں اپنے باپ کی شفقت محسوس کرنے لگا۔ اپنے باپ کے کافی دیر گلے لگے رہنے کے بعد اپنے چاچا رحمان اور رضوان خانزادہ کو گلے لگایا۔ وہ اتنے سالوں بعد ان سب سے مل رہا تھا۔ بچپن میں ان کی محبت یاد کرتے آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ ان سب سے ملتے اس کی نظر بھوری آنکھوں سے ٹکرائی۔ زرغام خانزادہ، کبیر طنزیہ مسکرایا اور اس کے گلے لگا۔ زرغام بھی آگے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اس سے بغل گیر ہوا۔ مجھے نہیں پتا تھا تم بھی میرے استقبال کے لیے کھڑے ہوگے۔ میں تو آگے آگے ہر جگہ تمہیں کھڑا نظر آؤں گا۔ طنز کا جواب زرغام نے بھی اسی کے انداز میں دیا اور سب اندر کی طرف بڑھے۔ وہ اندر آ کر بیٹھے اور کبیر سے سب کی ملاقات کروانے لگے، جو مغرور مسکراہٹ چہرے پر سجائے سب سے مل رہا تھا۔ اس کا دل اپنی ماں سے ملنے کے لیے تڑپ رہا تھا، لیکن فی الحال وہ خاموش تھا۔ مردان خانے اور زنان خانے کے بیچ ایک جالی دار دیوار تھی، جہاں سے غور کیے جھانکا جائے تو سب نظر آتا تھا۔ اسرا اور راحمہ وہاں سے جھانک کر سب کو خبریں دینے لگیں، کیونکہ سب جانتے تھے کبیر کو وہاں سب جلدی نہیں چھوڑیں گے۔ اور شاہانہ بیگم تو تڑپ رہی تھی اس سے ملنے کے لیے۔ مورے لالا تو بہت ہینڈسم ہو گئے ہیں، ویڈیو کال سے بھی زیادہ۔ اسرا بھاگی ہوئی آئی اور شاہانہ بیگم کو بتانے لگی، لیکن نرمین کا دل زور سے دھڑکا، جیسے کود کر باہر آ جائے گا۔ وہ وہاں سے سیدھی کمرے میں چلی گئی۔ اس سے برداشت نہ ہوا تو کافی دیر بعد کبیر نے سب سے خود معذرت کی اور وہاں سے اٹھ کر زنان خانے کی طرف آ گیا۔ اسرا جو پہلے ہی جالی دار پردے کے پاس کھڑی تھی، اس نے جا کر زنان خانے میں اعلان کیا۔ راحمہ اور اسرا نے دوپٹہ سر پر لیا۔ کبیر وہاں آیا تو دور سے ہی پہلی نظر اپنی ماں پر گئی۔ وہ زور سے ان کے گلے لگا اور چپکے سے آنکھیں صاف کی، جو ماں کی آغوش میں آتے ہی نم ہو گئی تھی۔ اس نے ماں سے الگ ہو کر ان کا ماتھا چوما اور کافی دیر تک ٹھہرا رہا۔ میں نے آپ کو بہت یاد کیا مورے، میرا بیٹا۔ شاہانہ بیگم کی تو آنکھیں بھر آ رہی تھی بار بار کبیر کا چہرہ دیکھتے۔ وہ پھر سے گلے لگاتا۔ نازو بیگم جو ترس رہی تھی، لائن میں لگی ہوئی تھی، وہ بولی۔ کبیر اور شاہانہ بیگم ہنسے اور پھر باری باری نازو بیگم، شاہین بیگم اور اسمارا پھپھو سے ملا اور پھر اسرا کو اپنے گلے سے لگائے رکھا۔ کیسی ہے میری گڑیا؟ کبیر اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولا۔ مم میں ٹھیک ہوں لالا، آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک۔ اس کی نظر راحمہ پر پڑی تو سوالیہ نظروں سے اسرا کو دیکھا۔ یہ راحمہ آپ کی ہیں، لالا رحمان چاچا کی بیٹی؟ کبیر سر ہلاتے آگے بڑھا اور راحمہ کے سر پر ہاتھ رکھا۔ کیسی ہیں گڑیا آپ؟ ہم ٹھیک ہیں لالا۔ کبیر نے اسے دیکھا، وہ بے حد خوبصورت تھی۔ اسے وہ بالکل اسرا کی طرح لگی۔ اس نے نظریں گھمائی تو اور کوئی نظر نہ آیا۔ وہ کہاں تھی جس سے اس کی منگنی ہوئی تھی؟ اس نے دل میں سوچا، لیکن منہ سے نہ کہا۔ وہ اتنا تو جانتا تھا کہ اس کی منگنی رضوان چاچا کی بیٹی سے ہوئی تھی، اور اس کا نام وہ اپنے ذہن پر زور ڈالنے لگا، شاید نازمین۔ اسے اپنی سوچ پر شک ہوا، لیکن نہیں، یہ نام نہ تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا اس لڑکی کو جس کے دن گزرتے تھے کبیر خانزادہ کو سوچے بغیر اس کے دن نہیں گزرتے تھے۔ اس نے اپنا ذہن جھٹکا، وہ کیوں سوچ رہا تھا اس لڑکی کو جس کے لیے اسے انکار کرنا تھا؟ وہ کسی گاؤں کی گنوار سے شادی نہیں کرے گا، اس نے سوچ لیا تھا، اور اس چیز سے پیچھے ہٹنے کے لیے وہ تیار نہیں تھا۔ اس نے سوچا اور اپنی ماں کے پاس بیٹھ گیا۔ یا اللہ مدد! آنکھیں بند کیے آسمان کی طرف دیکھے اس نے دل سے
اللہ کو پکارا تھا۔ دوپٹہ کندھے پر ڈالے آج کالے سیاہ بال اس کے ڈھیلی چوٹی میں بندھے تھے جو کرتے سے نیچے آ رہے تھے، اور اس کی وہی دو خوبصورت بڑی بڑی آنکھیں کائی رنگ کی فراک چوڑی دار پاجامہ پہنے وہ مضطرب سی کھڑی تھی۔ وہ بے حد حسین تھی، بے تحاشا، لیکن خود کو کبھی عشق کی نظر سے دیکھا ہی نہیں تھا۔ یہ لمبے سیاہ بال جن کا خیال بچپن سے اس کی مورے نے کیا تھا، جو وہ اتنے حسین تھے، یہ دو خوبصورت آنکھیں جنہیں کوئی دیکھے تو ان کے سحر میں ڈوب جائے، وہ سراپائی محبت تھی، لیکن اپنے حسن سے ناواقف معصوم سی وہ لڑکی کسی کے عشق میں گوڑے گوڑے ڈوبی ہوئی تھی۔ شام سے رات ہوئی، وہ باہر نہ آئی اور عشاء کی نماز پڑھتے سونے کے لیے لیٹ گئی کہ اچانک اس کے کمرے کا دروازہ بجا۔ وہ گھبرا اٹھی، چہرے پر دوپٹہ ڈالا۔ کون؟ ہم ہیں آپ ہی، دروازہ کھولیں۔ باہر سے راحمہ اور اسرا کی آواز آئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو وہ لوگ اندر آئی۔ کیا ہوا میری پیاری آپی، آپ کی طبیعت خراب ہے؟ آپ کھانا کھانے نہیں آئی نیچے؟ کبھی ایسا نہیں ہوا۔ داد جان نے بھی کچھ نہیں کھایا، وہ آپ کے پاس آنا چاہ رہے تھے لیکن ان کے گھٹنے تکلیف کر رہے ہیں، اسی لیے ہم آپ کو بلانے آئے ہیں۔ راحمہ کی آواز پریشان سی تھی۔ یا اللہ، یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں۔ داد جان سے کہیں آپ پریشان نہ ہو، ہم کھانا لے کر ان کے پاس آ جاتے ہیں۔ اپنے خیالوں میں کھوئی وہ اس چیز کو تو بھول ہی گئی تھی اور اپنی اس بھول پر نادم بھی تھی۔ وہ فوراً سے رسوئی کی طرف نکلی۔ کبیر اپنے کمرے میں لیٹا تھا لیکن وہ آج کے دن کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ کھانے کے وقت داد جان، آپ کچھ کھا کیوں نہیں رہے؟ کبیر نے داد جی کو نہ کھاتے دیکھا تو کہا، نہیں بیٹا، بس ابھی ہم کھائیں گے، آپ کھائیں۔ داد جی آپ کھائیں، میں نرمین کو بلا کر لاتی ہوں، نازو بیگم نے کہا تو داد جی نے انہیں منع کر دیا تھا۔ نہیں بیٹا، آپ رہنے دو، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسے آرام کرنے دیں۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی بیمار ہو۔ ان سب میں اب کبیر بولا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ واقعی جب سے وہ آیا ہے وہ لڑکی نہ اس کے سامنے آئی ہے اور اب اس کے نخرے ختم نہیں ہو رہے تھے۔ داد جی، اگر وہ نہیں آ رہی تو آپ تو کھانا کھائیں، آپ اس کے لیے کیوں بھوکے بیٹھے ہیں؟ نہیں بیٹا، آپ سب کھانا کھائیں، ہمیں بھوک نہیں ہے، ہم تھوڑی دیر میں ان کے ساتھ کھانا کھا لیں گے۔ کبیر حیرت سے یہ سب دیکھ رہا تھا، باقی سب تو اس کے عادی تھے لیکن کبیر کو یہ سب دیکھے غصہ آ رہا تھا۔ اب رات کے 11 بج رہے تھے اور اس کے دماغ میں یہ خیال آیا تھا کہ داد جی نے کھانا کھایا ہوگا یا نہیں۔ اسے اس لڑکی پر رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ وہ اس قدر خود غرض تھی کہ وہ جانتی تھی کہ داد جی اس کے بغیر کھانا نہیں کھاتے، پھر بھی وہ نیچے کھانا کھانے نہیں آئی تھی۔ سیلفش، ایک لفظ بول کر وہ کھڑا ہوا اور واش روم میں بند ہو گیا۔ اس کے بعد وہ داد جی کے کمرے میں جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں رولنگ چیئر پر بیٹھا، ہاتھ میں سگار لیے گہرے کش لے رہا تھا اور آج کے دن کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اسرا سے ٹکراؤ، اس کا ڈرنا، اس سے نفرت، کبیر کی بہن اور اس کے بچپن کی مانگ۔ ہاں، اسرا خانزادہ زرغام خانزادہ کی بچپن کی مانگ تھی جس سے اسے سخت چڑ تھی، جس کی بات صرف زرغام جانتا تھا، جو بات صرف زرغام جانتا تھا، اسرا نہیں۔ وہ کبیر کی بہن تھی، بچپن کی مانگ تھی اور اس دل میں وہ تو کم سے کم ہرگز نہیں تھی۔ زرغام جب بھی اسے دیکھتا اس کا غصہ سوا نیزے پر پہنچ جاتا۔ آخر کیوں کر دیتے ہیں بچپن میں منگنی؟ کیوں اپنی اولاد کی خوشیوں کا نہیں سوچتے؟ کیوں انہیں ذہنی بیمار کر دیتے ہیں؟ یہ کہہ گئے کر گئے کچھ بھی ہو جائے، کہ کچھ بھی ہو جائے، بچپن کی مانگ سے دستبردار نہ ہونا۔ کیوں اسے غصہ آ رہا تھا۔ خانزادہ اپنی زبان اور اپنی عزت سے کبھی دستبردار نہیں ہو سکتے، یہ ان کی غیرت کے خلاف تھا۔ لیکن یہ دل، زرغام نے اپنی آنکھیں بند کیے، اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا اور چھن سے کسی کا سراپا لہرایا اور جھٹ سے اس نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ سگار ہاتھ سے پھینکا اور کھڑا ہو گیا۔ کھڑکی سے باہر کی ہوا اس کے وجود کو چھو رہی تھی۔ وہ خاموشی سے کھڑا اس دن کے بارے میں سوچ رہا تھا جب 4 سال پہلے اس نے اس پری کو دیکھا تھا، جب وہ اپنی یونیورسٹی سے آتے ہوئے شاز اور فاز کے اسکول کے باہر کھڑی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ چھٹی کا وقت تھا، وہ باہر کھڑی
ان کا انتظار کر رہی تھی۔ پہلی بار وہ انہیں لینے آئی تھی۔ اسے اس طرح گاڑی سے باہر نکلنا پسند نہیں تھا اور نہ ہی اسے اجازت تھی، لیکن آج ان کی سالگرہ کے موقع پر وہ انہیں سرپرائز کرنا چاہتی تھی کہ اس کے برابر میں کھڑی عورت جو خود بھی کھڑی اپنے بچوں کا انتظار کر رہی تھی، اس کے ہاتھ میں 1.5 سال کی بچی تھی جو بہت رو رہی تھی۔ نرمین کی نظر جب اس بچی پر پڑی، نرمین کی بڑی بڑی آنکھیں اور حجاب کے حالے میں چھپا چہرہ دیکھ کر متجسس ہو کر خاموش ہو گئی وہ بچی اور ٹکر ٹکر اسے دیکھنے لگی۔ نرمین کو اسے دیکھنے کے انداز سے ایک دم ہنسی آئی اور پیار بھی بہت آیا۔ اس نے جیسے ہی ہاتھ بچی کی طرف بڑھائے، بچی خوشی خوشی اس کی گود میں آ گئی۔ نرمین اس سے کھیلنے لگی کہ اچانک اس نے نرمین کے حجاب پر حملہ کیا اور جھٹ سے نیچے اتار دیا۔ نرمین، جس کو یہ قطعی امید نہیں تھی، فوراً بچی کو ماں کے حوالے کر کے اس نے اپنا حجاب واپس چہرے پر ڈالا اور آس پاس دیکھا، لیکن وہاں چند عورتوں اور بچوں کے سوا کوئی نہ تھا، لیکن پھر بھی وہ بہت گھبرا گئی تھی۔ بچی کی ماں نے اس سے معاذت کی، لیکن دور کھڑے ایک شخص نے یہ منظر کبھی خواب میں بھی نہ دیکھا تھا۔ زرغام خانزادہ، جو اسکول کے بالکل سامنے کیفے میں بیٹھا کافی پینے آیا تھا، باہر نکلتے وقت غیر ارادی طور پر اس کی نظر پڑی اور اس منظر میں کہیں کھو سا گیا تھا۔ نقاب اترنا، چہرے کا دیدار ہونا اور پھر نقاب پہن لینا اور پھر نقاب سے باہر جھانکتی کالی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں، وہ کوئی انسان تھی یا پری؟ وہ کھو سا گیا تھا اس منظر میں۔ دنیا جہاں کا تو ہوش ہی نہیں تھا اسے دیکھنے میں۔ وہ اتنا محو ہو گیا تھا، کوئی اتنا بھی حسین کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ خاموشی سے ناک کی سیٹ میں چلتا گیا کہ اچانک ایک بائک اس کے سامنے آ کر رکی۔ بھائی دیکھ کر چلو، مین روڈ ہے۔ زرغام، جو اس منظر میں گم تھا، اچانک اس کا تسلسل ٹوٹا اور اس نے سامنے دیکھا جو اب شاز اور فاز کے ساتھ کھڑی تھی اور خوشی سے نہال ہو رہے تھے وہ دونوں کہ آج پہلی بار ان کی فیورٹ آپی انہیں لینے آئی تھی۔ وہ خوشی سے اچھل رہے تھے اور کہہ رہے تھے، نرمین آپی، آپ ہمیں لینے آئی ہیں، ہمیں یقین نہیں ہو رہا۔ زرغام نے حیرانی سے اس منظر کو دیکھا۔ یہ تو نرمین ہے۔ اسے یاد پڑا، اس نے تو کبھی غور ہی نہیں کیا تھا کہ نرمین اب ان کے سامنے نہیں آتی۔ اول تو وہ خان حویلی میں جاتا ہی کم تھا، دوسرا اس کی ایسی نظر نہیں تھی کہ وہ اپنے گھر کی بیٹیوں پر نظر رکھتا۔ اس نے اسرا اور رائمہ کو تو دیکھا ہوا تھا جو بہت کم کبھی کسی موقع پر نظر آ جاتی تھی، لیکن نرمین کو تو ہوش سنبھالنے کے بعد کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ آج وہ سمجھا تھا نرمین خانزادہ پردہ کرتی ہیں، لیکن یہ لمحہ جو خدا گواہ تھا اس نے کبھی کسی ارادے سے نہیں دیکھا تھا، وہ ہو گیا تھا۔ اس نے نرمین خانزادہ کو بغیر حجاب کے دیکھ لیا تھا، لیکن بس ایک لمحہ، فقط ایک لمحہ جس نے اس کی زندگی بدل دی۔ یہ ایک لمحہ اس کے دماغ میں نقش ہو گیا تھا، یہ ایک لمحہ جو وہ بھلا نہیں پا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ کبیر خانزادہ کی منگ ہے، یہ بات کون نہیں جانتا تھا، لیکن یہ دل و دماغ اس یادداشت سے وہ کیسے اسے مٹاتا جو 4 سال پہلے اس کے ذہن میں پنجے گاڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ سردی میں بغیر شرٹ کے بلیک ٹراؤزر میں کھڑا کھڑکی کے باہر کے منظر میں گم تھا، یا اس کے خیالوں میں، وہ نہیں جانتا تھا۔ وہ بس اتنا جانتا تھا کہ وہ اس لڑکی کو بھلا نہیں پا رہا۔ وہ سپاٹ چہرہ لیے سر تاثرات کے ساتھ جبڑے بھینجے خاموش کھڑا تھا۔ پراسرار خاموشی، کسی طوفان سے پہلے آنے کی خاموشی۔ وہ خاموشی سے دبے پاؤں رسوئی خانے میں گئی اور کھانا گرم کیا اور داجی کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر کی طرف چلی گئی۔ داد جان۔ وہ کمرے میں آئی تو وہ صوفے پر بیٹھے تھے، نرمین کو دیکھ کر خوش ہوئے اور اسے اندر بلایا تھا۔ آؤ میری جان، اندر آؤ، میں آپ کے لیے کھانا لے کر آئی ہوں۔ آپ نے کھانا نہیں کھایا نا؟ نرمین نے خفگی کا اظہار کیا اور ان کے برابر میں آ بیٹھی۔ داد جان نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ بیٹا، آپ نے نہیں کھایا تھا تو ہم کیسے کھا لیتے؟ ہمیں معاف کر دیں داد جان، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ آپ بھی کھانا نہیں کھائیں گے۔ ہم پتہ نہیں کیسے بھول گئے کہ ہماری وجہ سے آپ نے بھی کھانا نہیں کھایا ہوگا۔
نرمین کی آنکھیں نم ہو گئیں، وہ بے حد شرمندہ تھی کہ اپنی سوچوں میں وہ اتنی مگن ہو گئی کہ یہ بھی بھول گئی کہ داد جان شوگر کے مریض ہیں اور انہیں کھانا وقت پر چاہیے ہوتا ہے۔ نہیں میری جان، آپ کیوں شرمندہ ہو رہی ہیں؟ ہم جانتے ہیں آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور ہم تو بڑھاپے میں آ کر اور نخرے والے ہو گئے ہیں۔ پہلے آپ کی بھی جان کو پریشان کر دیا کرتے تھے، اب وہ نہیں رہی تو آپ کو کرتے ہیں۔ داد جان کے بولتے بولتے آنکھیں نم ہو گئیں بھی جان کی یاد میں۔ نرمین نے ہاتھ بڑھا کر ان کی آنکھیں صاف کی اور ان کے ہاتھوں پر بوسہ دیا۔ آپ کر لیا کریں نخرے، ہم ہیں نا اٹھانے کے لیے اپنے داد جان کے نخرے۔ نرمین کی خود بھی آنکھیں آنسوں سے بھر گئی تھیں، سفید رنگت گلابی ہو گئی تھی فوراً، اور آنکھوں میں بھی گلابی ڈورے آ گئے تھے۔ اس نے نوالا بنا کر انہیں کھلایا تو انہوں نے کھایا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے ڈھیر ساری دعاؤں سے نوازا۔ بس اسی لیے تو ہم آپ کے نخرے اٹھاتے ہیں کیونکہ ہمیں مفت میں اتنی پیاری پیاری دعائیں مل جاتی ہیں۔ وہ ان کا موڈ بحال کرنے کی غرض سے بولی اور دھیرے سے ہنسی۔ اچانک دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا تو داد جان نے دروازے کی طرف دیکھا۔ نرمین بھی دروازے کی طرف دیکھنے لگی، اس کی پیٹھ تھی دروازے کی سائڈ۔ لے آ گئی آپ کی دونوں پیاریاں۔ اس وقت اس پر نرمین کے سر پر راہمہ اور اسرا سوار تھیں، وہ جاگ رہی ہوں گی، نرمین نے اپنے اندازے سے کہا۔ داد جان ہولے سے ہنسے اور آنے والے کو اجازت دی۔ کبیر جو باہر کھڑا کب سے داد جان کی آواز سن رہا تھا، یقیناً وہ کسی سے بات کر رہے تھے، لیکن کس سے؟ سامنے والے کی آواز اتنی ہلکی تھی کہ اس کے کانوں تک پہنچنے سے قاصر تھی۔ اسی تجسس میں اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور داد جان کی اجازت ملتے ہی اس نے دروازہ کھولا اور اندر آیا۔ سامنے کوئی لڑکی اس کی طرف پیٹھ کر کے بیٹھی تھی اور داد جان مسکرا کر اس سے بات کر رہے تھے۔ داد جان اس نے کہا تو نرمین اس آواز کو سن کر گھبرا گئی، دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ پہچان گئی تھی اس شخص کی آواز، ابھی کل ہی تو اس آواز سے مانوس ہوئی تھی۔ سر پر اس کے دوپٹہ تھا۔ گڑبڑا کر اس نے حجاب سے اپنا چہرہ ڈھکا۔ کبیر وہیں ٹھہر گیا اور نرمین کا دل مانو حلق میں آ گیا تھا۔ وہ اتنا گھبرا گئی تھی اچانک ہونے والی اس صورتحال میں کہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے، جائے یا بیٹھی رہے، مڑے یا نہ مڑے، کہ داد جان نے اس کی مشکل آسان کر دی۔ نرمین بیٹا آپ جاؤ اپنے کمرے میں آرام کرو، میں کھانا کھا لوں گا۔ کبیر جو اسی تجسس میں تھا، اس نام کو سن کر اس کے ماتھے سے فوری بل ہٹے۔ کبیر کی نظریں اسی پر تھیں جو خاموش بیٹھی تھی۔ نرمین خاموشی سے کھڑی ہوئی اور پلٹی۔ کبیر نے دیکھا اس کی آنکھوں کے رنگ جیسے لباس میں کھڑی لڑکی جس کے سارے بال حتیٰ کہ اس کا چہرہ اس کے حجاب میں چھپا ہوا تھا سوائے آنکھوں کے۔ وہ حیرانی سے اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں جن کے اٹھنے کی چاہ چپکے سے اس کے دل نے کی تھی، وہ نہیں جانتا تھا لیکن وہ چاہتا تھا اور پھر ایسا ہوا۔ نرمین کی نظر غیر ارادی طور پر اس کی طرف اٹھی تھی، بس ایک لمحہ، صرف ایک لمحہ، اور دوبارہ اس کی نظریں جھک گئیں اور وہ خاموشی سے اس کے برابر سے گزر گئی اور کبیر مانو اس کی آنکھوں کے سحر میں گم ہو گیا۔ بلا کا خوبصورت منظر تھا ان جھکی آنکھوں کا اٹھنا اور پھر سے جھک جانا۔ اس کی آنکھوں میں بکھرے گلابی ڈورے جو رونے کے باعث آئے تھے اس کی آنکھوں کو مزید بلا کا حسین بنا رہے تھے۔ کبیر کی آنکھوں کی پتلیاں ساخت سی اسی جگہ اٹکی تھیں جس جگہ سے وہ ابھی گزر کر گئی تھی، اس احساس کے تحت کہ وہ آنکھیں ابھی بھی یہاں موجود ہیں اور ان کے سحر میں وہ ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے مکمل خود کو ڈھکا ہوا تھا لیکن وہ آنکھیں تو اس ساحرہ نے ڈھکی ہوئی نہیں تھی جن سے وہ سحر میں جکڑا گیا تھا۔ تا دیر وہ وہاں کھڑا تھا کہ داد جان کی آواز نے اس کا سحر توڑا۔ کبیر آؤ، اندر آؤ بیٹا۔